ظلم کے مرنے پر محلول ہونا ظلم میں شامل ہونے کی مترادف ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار توحید و رسالت کرے، دل سے تصدیق کرے اور اعضاء سے اس کی حکموں پر عمل کرے۔ جس کا لباس ضعیف اور ہلکا ہو گیا، اس کا ایمان بھی ضعیف ہو گیا۔ فقیر یا قربت دار کو صدقہ دے کر نہ برتاؤ بلکہ قبول کر اس کی احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہو۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے، وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے اور غریب اور مسکین کو نہ بلائے۔ انسان کی دولت، طمع اور حرص علم اور دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ میزبان کو اتنا انتظار میں نہ ڈالو، مقرر وقت پر پہنچو۔ بدیاتی، ظلم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ جب تک بندہ اپنے نفس سے بولن نہ آئے، دوسرے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ علم کا مطالعہ کرو اور وہ علم اپنے دل کی حالات جاننے کا ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے۔ کبھی غصے میں بھی طلاق کا الفاظ زبان پر نہ لاؤ، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے اور عورت کی دل شکنی کا موجب ہے۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے۔ مسئلہ تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پر بحث نہ کرو۔ حسد خبث قلب کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اس کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ وہ احمق اس غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے اور عورت کی اصلاح گھر میں۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے، اسے رنج نہیں دینا چاہیے بلکہ اس رنج کو سہنا چاہیے۔